السلام علیکم دوستو، ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل عامر جلال خان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکیں۔ تو چلیے دوستو، بنا وقت ضائع کیے آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں شدت۔ جب مذکورہ امر عظیم کا واقعہ پیش آ چکا، یعنی فرعون پر مومنین عظیم واقعے میں غالب آ گئے اور قبطی شکست کھا چکے، اور جن جادوگروں کے ذریعے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مدد طلب کی تھی، وہی موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو کر اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے۔ پھر بھی ان عبرتوں نے قبطیوں کی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، اس بارے میں سورہ اعراف میں مذکور قصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کو چھوڑ دیجیے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستگش ہو جائیں۔ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو۔ زمین تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔ وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں قوم فرعون کے سرداروں کے متعلق خبر دی ہے، اور وہ اپنی قوم کے مالدار اور رہنما تھے۔ انہوں نے فرعون کو کہا کہ وہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں پر ظلم و ستم کرے اور انہیں ایمان لانے کی سزا دیں۔ اسی بارے میں انہوں نے کہا، کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو پشت ڈال دیں؟ ان کا مقصد تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلانا اور جھوٹے خداوند کی عبادت سے روکنا۔ یہ قبطیوں کے اعتقاد کے مطابق فساد اور خرابہ مچانا ہے۔ اور اس آیت میں دو چیزوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اے فرعون، موسیٰ علیہ السلام تیرا دین چھوڑ رہا ہے، اور اس معنی کی تائید و تقویت دوسری قرات سے ہوتی ہے، اور دوسری چیز یعنی موسیٰ علیہ السلام تیری عبادت کو چھوڑتا ہے، کیونکہ اس مردود فرعون خود پر ہی خدا ہونے کا گمان کرتا تھا، اس پر اللہ کی لعنت پڑے۔ تو جب فرعونیوں نے فرعون کو ظلم پر اکسایا تو ان کی کوشش کامیاب رہی، اور فرعون نے کہا، ہم جلد ہی ان کے بیٹوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، تاکہ اگر موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ہم سے مقابلے کے لیے آئیں تو ان کی افرادی اور عسکری قوت کم رہ جائے۔ بلا شبہ اس طرح ہم ان غالب رہیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد طلب کرو اور ثابت قدم رہو۔ کچھ شک نہیں کہ یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا اس کا وارث بنائے گا، اور مقیوں کے لیے بہترین انجام ہے۔ یعنی تم تقوی و ایمان اختیار کرو تو فتح و کامرانی نصرت الہی سے تمہارا قدم چومیں گی، جیسی دوسری آیات میں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو بس اسی پر بھروسہ کرو، اور تم مسلمان ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور آگے دعا مانگی۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال، اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخشش۔ اور جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی تھی، کہنے لگے کہ مجھے میرے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا اور بعد میں بھی۔ ان کا مطلب تھا کہ آپ کی آمد سے پہلے آپ کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ہمارے بیٹوں کو قتل کیا گیا، اور آپ کی آمد کے بعد بھی ہمارے بیٹوں کو قتل کیا گیا۔
تاکہ بنی اسرائیل کی افرادی قوت کمزور پڑ جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلافت دے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور سورۃ مومن میں فرمان اجدی ہے، یعنی ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ ان میں فرعون بادشاہ تھا اور حامان اس کا وزیر تھا، اور قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر وہ بھی در حقیقت فرعون اور اس کے درباریوں کے دین پر تھا، اور اللہ نے اس کو بے انتہا مال و دولت عطا کی تھی۔ ان قریب انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بیان کیا جائے گا۔ مذکورہ سورہ مبارکہ میں آگے چل کر ارشاد باری ہے، غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانہ ہوتی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعثت و دعوت کے بعد لڑکوں کے قتل کے حکم کا جاری کرنے کا مقصد ان کی تذلیل و توہین اور ان کی افرادی قوت گھٹانا تھا، تاکہ ان کو دوبارہ شان و شوکت نہ حاصل ہو جائے جس سے یہ اپنا دفاع کر سکیں اور پھر قبطیوں پر بھی حملہ آور ہو سکیں، کیونکہ قبطی بنی اسرائیل سے ڈرتے تھے۔ لیکن ظلم و ستم کے اس تدبیر نے بھی ان کو کوئی ذرا برابر فائدہ نہ دیا، اور اس ذات کی تقدیر کو کچھ بھی نہ ہٹا سکی۔ جو ذات کسی شے کو کن کہہ دے تو بس وہ فیکون ہو جاتی ہے۔ آگے فرمان ہے، اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے۔ گویا فرعون اپنی قوم کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے ورغلانے لگا۔ اسی وجہ سے عرب میں بطور ہنسی مذاق کے یہ مثل مشہور ہو گئی۔ ترجمہ، اگر آپ تو فرعون بھی نصیحت کرنے والا واضح بن گیا ہے۔ فرعون نے گمان کیا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو گمراہ نہ کر دے، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے اور وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔ اے قوم، آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ یہ مومن شخص فرعون کا چچا زاد بھائی تھا جو فرعون کے ظلم و جبر کے خوف سے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ وہ قبطی نہیں تھا بلکہ اسرائیلی تھا، لیکن یہ قرآن کے سیاق و سباق اور معنی کے اعتبار کے لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فرعون کی قوم قبط سے صرف 3 افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ ان میں یہ مومن شخص، شہر سے دور مقام سے آنے والا ایک آدمی اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام شامل تھے۔ اور دارقطنی فرماتے ہیں یہ فرعون کی اولاد میں سے تھا اور اس کا نام صرف شمعان مشہور تھا۔ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے اور تاریخ طبرانی میں اس کا نام خیر مذکور ہے، واللہ علم۔ الغرض اس مومن مرد میں اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھا تھا۔ جب ملعون فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا اور اپنے سرداروں سے اس بارے میں مشاورت کرنے لگا تو اس مرد مومن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کا خطرہ محسوس ہوا۔ تب اس نے فرعون کو نرمی اور لطافت سے سمجھایا اور اسے یہ حرکت کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا۔ تو اس مرد مومن نے کیا کہا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی کیا اس وجہ سے کہ اس نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا تم اس کے قتل کا ارادہ کرتے ہو؟ ایسے عظیم شخص کے ساتھ یہ گھٹیا سلوک تو بالکل ناروا ہے۔
بلکہ ایسے شخص کے لیے تم پر احترام لازم ہے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو عمدگی کے ساتھ الوداع کہہ دو اور انتقام کی آگ بجھا ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ اس لحاظ سے اس مومن نے جہاد کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا کہ فرعون جیسے ظالم کے سامنے حق بات کہی۔ اس مومن کے کلام میں اعلیٰ درجے کے انصاف کی جھلک ہے، اور اس میں ایک نبی کی حفاظت کا خیال بھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی موقع پر اپنے پوشیدہ ایمان کا اظہار بھی کیا ہو، مگر یہ بات زیادہ واضح ہے کہ اس مومن نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا۔ اور اس مومن نے کہا، تم اس کو اس وجہ سے قتل کرتے ہو کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس وہ سچی نشانیاں لے کر آیا ہے، یعنی ایسے معجزات جو دلالت کرتے ہیں کہ جس ذات نے اس کو جو کچھ دے کر بھیجا ہے ان میں وہ بالکل سچا ہے۔ لہٰذا اگر تم اس کے ساتھ تعارض نہ کرو تو یہ سلامتی کا راستہ ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہوگا، اور اگر سچا ہے تو تم کو عذاب ضرور پہنچے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے، یعنی اگر وہ جھوٹا ہے تو تم کو اس کا کچھ نقصان نہ ہوگا، اور اگر سچا ہے اور پھر بھی تم اس کو ستاؤ گے تو ضرور تم کو کچھ نہ کچھ عذاب بھگتنا پڑے گا، یعنی تم تو اس توڑے عذاب سے ڈرتے ہو جس کا وہ تم کو کہہ رہا ہے، اور اگر وہ عذاب مکمل طور پر تم کو گھیرے تو تمہارا کیا حال ہوگا، کچھ سوچو تو صحیح۔ اور مومن کا اس انداز سے گفتگو کرنا انتہائی کامل عقل مندی کا ثبوت اور نرمی اور مہربانی سے پیش آنا اور جنگ و جدال سے بچنا ہے۔ اس کے بعد وہ مومن بیان کرتا ہے، اے قوم، آج تمہاری بادشاہت ہے اور تم ہی غالب ہو۔ ان کو ڈرا رہا ہے کہ کہیں یہ عظیم سلطنت تم سے چھین نہ جائے، کیونکہ پہلی جن سلطنتوں نے بھی دین الہی سے ٹکر لی وہ پاش پاش ہو گئی اور عزت کے ساتھ ذلت میں مبتلا ہو گئے، اور پھر چشم حقیقت نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم کا بھی یہی حشر ہوا، حالانکہ یہ ابھی تک شک میں مبتلا تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی مخالفت و عناد میں تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ان کے ملک و مال، گھروں اور محلوں، نعمتوں اور آسائشوں سے نکالا اور بڑی ذلت و اہانت کے ساتھ سمندر کی موجوں میں غرق کر دیا، اور ان کی روحوں کو رفع و بلندی سے جہنم کے انتہائی نچلے طبقے میں پہنچا دیا۔ اسی وجہ سے ایسی تصدیق کرنے والے نیک صالح رہنما حق کے تابع اپنی قوم کے ناصح کامل مرد مومن نے کہا تھا، اے قوم، آج تو تمہاری ہی سلطنت ہے اور تمہاری ہی زمین پر غلبہ ہے، یعنی تم ہی کو لوگوں پر بلندی اور برتری حاصل ہے اور ان پر حکومت قائم ہے، لہٰذا اگر ہمارے پاس عذاب الہی آ گیا تو ہمیں اس سے کون بچائے گا؟ یعنی مان لیا کہ تم لوگ بہت طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ ہو، مگر عذاب کے وقت ہمیں ان سب چیزوں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ لیکن اس مرد مومن کے جواب میں فرعون نے کہا، میں تم کو وہی راہ سمجھتا ہوں جو میں سمجھا ہوں، اور میں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے میں اسی کی طرف تم کو بلاتا ہوں، اور وہ سیدھا راستہ ہے، لہٰذا اسی پر تھا۔ اور فرعون نے دونوں باتیں قطعی جھوٹ کہیں، کیونکہ اس کے دل و دماغ میں یقینی طور پر یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں بلا شبہ ہو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن فرعون پھر بھی سرکشی اور دشمنی اور کفر و عناد کی وجہ سے اس سے اختلاف ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسری آیات میں بھی اس مضمون کو واضح کیا گیا ہے۔ فرمان خداوندی ہے۔ ترجمہ: انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون، میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے ان کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا، اور اس کے ساتھ بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ دوسری آیتوں کا ترجمہ ہے دوستو کہ جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچی، کہنے لگے یہ صریح جادو ہے، اور بے انصافی اور غرور سے ان سے انکار کیا، لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے، سو دیکھ لو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔
فرعون نے یہ بھی غلط کہا تھا کہ میں حق کی طرف تمہاری رہنمائی کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون ہمیشہ سے ہی ایک احمق اور بے وقوف انسان تھا جس کو کبھی بھی ہدایت نصیب ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ خودراندہ درگاہ ہو وہ کسی کی حق کی طرف کی رہبری کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے وہ بت پرست تھا اور پھر گمراہ لوگوں کی جماعت کو اپنی پیروی کی طرف بلایا۔ ان جہلاء نے اس کی فرما برداری کی اور اس کے پیچھے گر گئے، اور انہوں نے اس کے کفریہ باتوں پر یقین کیا اور اس کی تصدیق کی اور اس کو خدا سمجھنے لگے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ۔ اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا، موسیٰ علیہ السلام کہیں بہتر ہوں۔ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟ غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی۔ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کی طرح عبرت بنا دیا۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ ترجمہ۔ غرض انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا، پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا، کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں۔ تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ لیا۔ جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ چند آیتوں کا ترجمہ ہے دوستوں کہ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور دلیلیں روشن دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس قوم پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے، اور اس جہان میں بھی لعنت اس کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی۔ جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے۔ حاصل کلام۔ ان آیتوں سے بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی دونوں باتوں میں جھوٹا اور مکار تھا۔ پہلی بات یہ کہ میں تم کو وہی راہ دکھاتا ہوں جو میں صحیح سمجھتا ہوں، اور دوسری بات کہ میں تم کو سیدھی راہ ہی دکھاتا ہوں۔ آگے فرعون کی قوم کے مومن شخص کا ذکر ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔ اور اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا کہا، اے قوم، میں تمہارے بارے میں خوفزدہ ہوں کہ کہیں تم پر دوسری امتوں کی طرح عذاب نہ آ جائے، یعنی کہیں تمہارا حال بھی نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کے جیسا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تو بندوں پر عذاب نہیں کرنا چاہتا۔ اور اے قوم، میں تمہاری آخرت کے بارے میں خوفزدہ ہوں۔ جس دن تم پیر کر بھاگو گے اس دن اللہ تعالیٰ سے تم کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے یوسف بھی تم مصریوں کے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو جو کچھ وہ لائے تھے تم ہمیشہ اس سے شک میں ہی رہے، حتیٰ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کبھی کوئی پیغمبر بھیجے گا ہی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے گزرنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ اور جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھٹلاتے جھگڑا کرتے ہیں، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جھٹلانا اور جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ مذکورہ آیتوں میں اللہ کے ولی نے اللہ کے دشمنوں کو ڈرایا ہے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلائیں گے تو ان کو وہی عذاب اپنی سخت لپیٹ میں لے لے گا جو ان سے پہلے نافرمان امتوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ یاد رکھیے کہ ان پر بڑے بڑے عذاب آئے، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، اور ان قبطیوں اور ان کے علاوہ دوسرے سب لوگوں کو بھی پتہ ہے جو عذاب قوم نوح اور عاد و سمود اور ان کے بعد آنے والے زمانے تک کے نافرمان لوگوں پر اترا، جن کی وجہ سے اہل زمین پر یہ بات دلائل کے ساتھ روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ انبیاء علیہ السلام جو کچھ کہتے رہے وہ سچ ہے، کیونکہ ان کے جھٹلانے والے عذاب الہی میں جھگڑے گئے اور ان کی پیروی اور تصدیق کرنے والے نجات و فلاح پا گئے، اور قیامت کے دن سے مامون ہو گئے، اور قیامت کے روز آیت مذکورہ میں
پکار کا دن فرمایا گیا، کیونکہ اس دن لوگ ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے دوستوں کہ اور اس دن پیٹ دے کر ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن کہیں جانے فرار نہ ملے گی۔ فرمان باری ہے اس دن انسان کہے گا کہاں ہے جائے فرار، ہرگز نہیں کہیں جائے پناہ، اس روز تو پروردگار کے پاس ہی ٹھکانہ ہے۔ اسی موضوع کی مناسبت سے دوسری جگہ فرمان باری ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم سے لے کر فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جن و انس کے گروہ اگر تمہیں قدرت ہو کہ زمین و آسمان کی اطراف سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، پرزور کے سوا تو تم ہی نکل نہیں سکتے، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر مقابلہ نہ کر سکو گے، پس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور پچھلی آیتوں میں جو مومن نے کہا تھا کہ میں تم پر پکار کے دن سے ڈرتا ہوں، تو بعض قرآن نے اس لفظ کی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، پھر معنی ہوں گے میں تم پر فرار کے دن سے ڈرتا ہوں، اور اس صورت میں شاید یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن اللہ کا تم پر عذاب اترے، پھر تم بھاگنے کی کوشش و خواہش کرو پر چھٹکارا نہ مل سکے گا۔ جیسی دوسری جگہ فرمان ہے ترجمہ، جب انہوں نے ہمارے مقدمہ عذاب کو دیکھا تو لگے اس سے بھگتنے، مت بھاگو اور جن نعمتوں میں تم عیش و آسائش کرتے تھے ان کی اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، شاید تم سے اس بارے میں دریافت کیا جائے۔ پھر اللہ کے اس نیک بندے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت کے متعلق خبر دی ہے کہ وہ مصر کے شہروں میں آئے تھے اور ان سے مخلوق کو دنیاوی اور اخروی کیا کیا فائدے پہنچے، تو اسی طرح یہ موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی آل و اولاد ہی میں سے ہیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں، اور مخلوق میں سے کسی کو بھی اس کا شریک بنانے سے منع کرتے ہیں۔ اور پھر مرد مومن نے مصری لوگوں کی عادت اور جبلت کی خبر دی کہ تمہاری تو سرشت ہی میں حق کی تکذیب اور رسولوں کی مخالفت بری ہوئی ہے، اسی وجہ سے ان کو کہا پھر تم اس میں مسلسل شک و شبہ میں پڑے رہے ہو جو یوسف علیہ السلام تمہارے پاس لے کر آئے تھے، حتیٰ وہ بھی چلے گئے تو تم کہنے لگے اب اللہ کسی رسول کو نہ بھیجے گا۔ تو اس طرح پہلے سے ہی اہل مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلا دیا تھا کہ اب اللہ کا رسول نہ آئے گا، لہٰذا بعد میں آنے والے موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے عقیدے میں اللہ کے رسول نہیں ہے۔ اس پر مومن بندے نے کہا اسی طرح اللہ عز و جل گمراہ فرما دیتا ہے اس شخص کو جو حد سے گزرنے والا، شک میں پڑنے والا ہو۔ ایسے لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، یعنی اللہ کی حجتوں اور اس کی توحید کے براہین اور دلائل کو بغیر حجت و کسی دلیل کے جھٹلا دیتے ہیں، تو یہ ایسی بات ہے جو اللہ کے غضب کو بھڑکا دیتی ہے، اور اللہ عز و جل ایسے شخص سے بغض رکھتے ہیں جو حق میں شک کرے اور جھٹلائے۔ آگے فرمایا اسی طرح اللہ تکبر و سرکشی کرنے والے ہر شخص کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر جب مومن کی حق گوئی پوری ہوئی اور فرعون دلائل کی جنگ ہار گیا تو گستاخی اور سرکشی پر اتر آیا۔ فرمان باری حامان کو محل بنانے کا حکم۔ ترجمہ، اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی آسمانوں کے رستوں پر، پھر موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لوں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، اور فرعون کی تدبیر تو بیکار تھی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوے رسالت کو جھٹلایا اور اپنی قوم کو آپ کی حقانیت سے پردے میں رہنے کے لیے گستاخی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی اور معبود نہیں جانتا، لہٰذا اے حامان میرے لیے ایک پختہ محل تیار کرو، شاید میں جھک کر موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھ لوں، اور میں تو ان کو جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ اور دوسری آیت کے مطابق یوں کہا شاید میں رستوں کو پہنچ جاؤں، یعنی آسمان کے رستوں کو، پھر موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھوں اور میں اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ۔ کیونکہ فرعون یوں کہتا ہے پس میں موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو دیکھوں، یعنی پھر اس سے پوچھوں کہ آیا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے یا نہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں
کہ موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا ہی نہیں گیا۔ العرض فرعون کا مطلب تھا کہ عوام الناس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیدھی راہ سے روک لے اور آپ کی تصدیق نہ کرنے دیں، بلکہ اس طرح ان کو تکذیب و انکار پر خوب ابھارے۔ اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح فرعون کو اس کے اعمال بد اچھے معلوم ہوتے تھے اور وہ رستے سے روک دیا گیا تھا۔ اور آیات کے الفاظ یہ ہیں وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ صد بھی پڑھا گیا، اور آگے فرمایا اور فرعون کی تدبیر پانی میں گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کی تدبیریں اور مکر و فریب میں آسمان پر جاؤں گا یہ سب گھاٹے میں پڑ گیا، اور وہ اپنے مقصد کا ذرا بھی حاصل نہ کر سکا، کیونکہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ اپنے مونوں کے ساتھ جھوٹ کے پلندے باندھ کر آسمان پر پہنچ جائے، اور پہلے آسمان پر تو کوئی پہنچ نہیں سکتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ فرعون مردود 7ویں آسمان کے بھی اوپر اس بلندی پر جائے جہاں اللہ کی تجلی ہے، جس کی انتہائی بلندی کو کوئی جانتا تک نہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ فرعون نے یہ محل جو سیڑھی کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، یہ اتنا بلند تھا کہ زمین سے اس کی چوٹی نظر نہ آتی تھی، اور یہ پختہ اینٹوں کا بنایا ہوا تھا جو آگ پر خوب پک چکی تھی۔ اسی محل کو بنانے کے بارے میں فرعون نے حامان کو حکم دیا تھا، اور اہل کتاب کی روایت کے مطابق بنی اسرائیل اینٹیں بنانے میں بہت مہارت رکھتے تھے، اور فرعون نے ان سے جبری مشقت اور بیگاری کے خوب کام لیے تھے، اور بیچارے خود اپنا کام کچھ بھی نہ کر سکتے تھے، بلکہ یہ لوگ مٹی بوسا اور پانی جمع کرتے، اور فرعون کے کارندے اس کے لیے کام مقرر کرتے تھے کہ ہمیں اتنا کام ضرور چاہیے، پھر اگر نہ کرتے تو مارتے پیٹتے اور انتہائی توہین کرتے اور خوب ظلم و ستم کا بازار گرم کرتے۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔ ترجمہ: وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں، اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھیے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے وعدہ فرمایا کہ اللہ پاک جلد ان کو قبطیوں کے ظلم و ستم سے نجات دے گا، اور پھر رسول کی بتائی ہوئی بات پوری ہوئی، اور یہی توہین نبوت کے دلائل۔ اب ہم دوبارہ قوم فرعون کے مومن کی حجت و نصیحت کی طرف لوٹتے ہیں۔ ترجمہ: اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاؤں۔ بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسے ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا۔ تو یہ مومن مخلوق اللہ تعالیٰ کو حق اور سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، اور یہی چیز اللہ کے پیغمبر کی پیروی اور ان کی باتوں کی تصدیق ہے۔ پھر اس نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ جان لے کہ یہ فانی دنیا یقیناً جلد ختم ہونے والی ہے، کہ زد و استغنا کی تعلیم دے رہا ہے، اور اس ثواب کی رغبت و طلب دلا رہا ہے جو اللہ کے پاس ہے، ختم ہونے والا نہیں، اور اس کے ہاں کوئی عمل کسی کا ضائع نہیں ہوتا، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ پھر اس مرد مومن نے ان کو گمراہی اور نامرادی اور ان کے برے انجام سے ڈرایا ہے۔ ترجمہ: اور اے قوم میرا کیا حال ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، اور تم مجھے دوزخ کی آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس لیے بلاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کروں اور اس چیز کو اس کا شریک مقرر کروں جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں، اور میں تم کو خدائے غالب اور بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کو دنیا اور آخرت میں بلانے، یعنی دعا قبول کرنے کا مقدور نہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اور حد سے نکل جانے والے دوزخی ہیں۔ جو بات میں تم سے کہتا ہوں تم اسے آگے چل کر یاد کرو گے، اور میں اپنا کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کی تدبیروں کی برائیوں سے محفوظ رکھا،
اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا، یعنی آتش جہنم کی صبح و شام اس کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی، حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو نہایت سخت عذاب میں داخل کرو۔ اس طرح مومن شخص تو ان کو اس ذات کی عبادت کی دعوت دیتا ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، اور کسی چیز کو کن یعنی ہو جا کہہ دے تو وہ فوراً ہو جاتی ہے، جبکہ یہ گمراہ بھٹکے ہوئے لوگ اس کو گمراہ ملعون فرعون کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے مومن نے ان کو انکار کرتے ہوئے تعجب کے ساتھ کہا، اور اے قوم، مجھے کیا ہوا کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو؟ تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شریک بنا لوں اور اس کے ساتھ کفر کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور دوسری طرف میں ہوں جو زبردست مغفرت کرنے والے کی طرف بلا رہا ہوں۔ پھر ان کو ان کے جھوٹے خداؤں کی کمزوری اور ان کا بے حقیقت ہونا دکھایا، کیونکہ بے شک وہ نہ کسی نفع کا فائدہ دے سکے اور نہ کسی نقصان سے حفاظت کر سکیں۔ فرمایا، یقیناً تم مجھے اس کی طرف بلاتے ہو جو دنیا اور آخرت میں کسی دعا کو قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اور بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے، اور حد سے گزرنے والے جہنمی لوگ ہوں گے۔ مومن نے ان لوگوں کو بتایا اور ان کے معبود کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور نہ ان میں اتنی استطاعت ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں کسی کام کا کوئی حکم جاری کر سکیں۔ پھر آخرت میں ہمیشگی کے گھر میں کیسے ان کو قدر ہوگی۔ بہرحال وہ رب جس کی طرف میں بلا رہا ہوں وہ باعزت و عظیم ہے، اور وہ نیک و بد سب لوگوں کا خالق ہے، اور وہی ہے جس نے بندوں کو زندہ کیا، اور وہ ان کو موت کا مزہ چکھاتا ہے، اور وہی پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر اپنے فرمانبرداروں کو جنت میں اور اپنے نافرمانوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ پھر مومن شخص نے ان کو ہر ڈرمی پر برقرار رہنے اور ان کو ڈراتے ہوئے کہا، پس ان قریب تم یاد کرو گے کہ جو میں تم کو کہہ رہا ہوں، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے ہاں حوالے کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ آگے اللہ عز و جل فرماتے ہیں، پھر اللہ نے اس مومن کو ان کے مکروں کی برائیوں سے بچا لیا، یعنی جب اس نے ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیا تو پھر اللہ نے اس عذاب سے ان کو بچا لیا جو نافرمانوں پر ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے راہ اللہ تعالیٰ میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے نازل کیا، یعنی انہوں نے عوام کے سامنے ایسے ایسے خیالات بیان کیے اور پراپیگنڈے کی مدد سے حق کو چھپانے میں کامیاب ہو گئے، جس کے جواب میں اللہ نے عذاب نازل کیا۔ فرمایا، ترجمہ، یعنی آل فرعون کو صبح و شام آگ میں ڈالا جاتا ہے، یعنی ان کی روحوں کو عالم برزخ میں آگ پر صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ الغرض مقصود یہ کہ اللہ نے ان کو اچانک ہلاک نہیں فرما دیا، بلکہ پہلے ان پر خوب حجت و دلائل قائم کر دیے اور اپنے پیغمبر ان کے پاس بھیج دیے، اور ان کے شکوک و شبہات کو ختم کر دیا، اور ان پر حجت قائم کر دی کہ کبھی ڈرایا کبھی ترغیب دی، جیسے فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، اور ہم نے فرعونیوں اور قحطوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں، تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو، ان کی بدشگونی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے ان پر طوفانی اور ٹڈیاں اور جوئے اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ نے قوم فرعون کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور وہ غپتی تھے، اور وہ آزمائش چند عذابوں پر مشتمل تھی، جن میں سے ایک قحط سالی تھی، جن میں نہ کھیت و شاداب تھے اور نہ ہی جانور دودھ دیتے تھے، اور دوسرا عذاب پلوں کی کمی کی صورت میں ان پر اتارا گیا۔ ان عذابوں کے بعد بھی ان کو نصیحت نہ ہوئی اور نہ بہراہ روی سے لوٹے، بلکہ تکبر اور سرکشی کے ساتھ اپنے کفر پر پکے ہو گئے، اور فرمایا، جب ان کے پاس کوئی اچائی پہنچتی تو کہتے ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر کوئی برائی پہنچتی تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کی نحوست خیال کرتے، یعنی جب ان کو نعمتیں ملتی تو یہ نہ کہتے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی برکت اور ان کے اچھے پڑوس کی وجہ سے ہے،
حقیقت یہ ہے کہ ان کے قلوب و اذہان حق کا انکار اور اس سے تکبر اور نفرت کرنے میں انتہا کو پہنچ چکے تھے، اور جب بھی کوئی عذاب آتا تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہتے کہ یہ سب ان لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، جان لو ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ اس پر خوب بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور فرعونی کہنے لگے، اور جب بھی تو ہمارے پاس کوئی نشانی ہم پر جادو کرنے کے لیے لائے گا ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہ ہوں گے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو معجزات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھلاتے تھے، ان پر یہ ہذیان بکتے، اگر آپ اگرچہ ہر قسم کی نشانی اور معجزہ لا کر دکھا دیں مگر ہم آپ پر ایمان نہ لائیں گے اور نہ آپ کی پیروی کریں گے، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے متعلق خبر دے دی تھی۔ ترجمہ: جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کہ جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ ترجمہ: اور ہم نے ان پر طوفانی اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کلی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہ گار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ طوفان سے مراد ہے کہ ان پر اس قدر بارشیں ہوئیں کہ کھیت و باغات غرق ہو گئے، اور حضرت سدی اور سعید بن جبیر اور قتادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس قول کی توثیق کی ہے۔ اور دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطا رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس سے مراد کثرت اموات ہے، اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ طوفان ہر حالت میں پانی اور طاعون کی صورت میں برستا تھا، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ عذاب تھا جس نے ان کو بالکل گھیر لیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوفان سے مراد موت ہے، لیکن یہ حدیث غریب ہے۔ طوفان کے بعد ارجدا یعنی ٹڈیوں کے عذاب کا ذکر ہے۔ ٹھڈی کے متعلق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لشکروں میں سب سے زیادہ تعداد میں ہے، میں اس کو حرام نہیں کرتا۔ راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تناول فرمانے کو اچھا نہ سمجھے ہوئے چھوڑ دیا، اسی طرح گو کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور آپ پیاز، لہسن اور کراس ایک بدبودار سبزی کو بھی کھانا پسند نہ فرماتے تھے۔ یاد رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف قبطی طور پر ناپسند ہونے کی بنیاد پر چھوڑا تھا، اور اس کے متعلق صحیحین میں عبداللہ بن ابی اوفا سے بھی روایت ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 7 غزوات میں شرکت کی اور ہم ٹھڈیاں کھاتے تھے۔ اس سے مراد ہوا حرام نہیں ہے، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہ فرماتے تھے۔ اور ان احادیث اور آثار پر تفصیلی گفتگو کے ملاحظے کے لیے تفسیر ابن کثیر سے رجوع کریں۔ اصل مقصد یہی ہے کہ ان ٹھڈیوں نے ان کے سبزہ زاروں کو بالکل چاٹ لیا تھا، اور نہ کوئی فصل چھوڑی اور نہ پھل اور نہ ہی کچھ۔ اور اس سے آگے جوؤں کے عذاب کا ذکر ہے تو ان کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے گندم کو گن لگنے سے جو کیڑا نکلتا ہے اس کو القمل کہتے ہیں، اور آپ ہی سے روایت ہے کہ وہ ایسی چھوٹی ٹھڈیاں ہیں جس کے پر نہیں ہوتے، اور حضرت مجاہد اور اکرمہ اور قتادہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر اور حسن فرماتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سیاہ کیڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس بن زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القمر پسو اور مچھر ہوتے ہیں، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اہل عرب سے نقل کیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں۔ تو جو کچھ بھی ہو یہ قبطیوں کے گھروں میں بستروں میں جگہ جگہ گھس گئے، اور ان کے گھروں سمیت دیگر کوئی بھی مقام ایسا نہ تھا جو ان کیڑوں کی دست برد سے محفوظ رہا ہو، کے لیے کئی جائے قرار و امن نہ چھوڑی، اور ان کے ساتھ چشم پوشی کرتے ہوئے زندگی بھی بسر نہ ہو سکتی تھی کہ کھاٹ کھاتی تھی۔ اور حضرت عطا بن صائب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ جو آج کل مشہور جوئے ہیں یہی مراد ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لفظ قمل کو میم کی شد کے بغیر پڑھا ہے، سفادہ یعنی مینڈک۔ اس کے بعد مینڈکوں کے عذاب کا ذکر فرمایا، اور یہ ان کے ہاں اس قدر زیادہ ہو گئے تھے کہ
کہ کھانے پینے کی چیزوں اور برتنوں میں گرتے تھے، حتیٰ اگر کوئی اپنا برتن کھانے کے لیے کھولتا تو یکدم کوئی نہ کوئی مینڈک اس میں گر پڑتا، یہاں تک کہ جب کوئی کھانے پینے کے لیے منہ کھولتا تو مینڈک ان کے منہ میں کود جاتا۔ اس کے بعد خون کے عذاب کا تذکرہ ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ مصر میں ان کے پانی میں خون نظر آتا تھا، اور وہ جب پانی کو بھی پینے کا ارادہ کرتے وہ خون میں تبدیل ہو جاتا، اور یہ تمام انواع عذاب صرف قبطیوں پر ہی تھی، اور بنی اسرائیل کو ان کا ذرا بھی اثر نہ پہنچا تھا، اور یہ کامل معجزہ اور قطعی حجت تھی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدق اور سچائی کی برکت تھی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب جادوگر ایمان لائے تو فرعون دشمن اللہ تعالیٰ مغلوب و نامراد ہو کر لوٹا، پھر بھی ایمان لے آنے کے بجائے اپنی ہٹ ڈرمی پر اڑا رہا اور شر و فساد کے پھیلانے میں مزید اضافہ ہو گیا، تو تب جا کر اللہ نے ایک کے بعد ایک یہ عذاب نازل فرمائے۔ پہلے قحط سالی کے ایام آئے، پھر طوفان، پھر ٹھڈیاں، پھر جوئیں، پھر مینڈک، پھر خون نازل کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے کلی نشانیاں تھیں۔ پہلے طوفان پانی کی صورت میں آیا اور اس نے زمین کو اپنی سخت لپیٹ میں لے لیا اور روئے زمین کو ڈھانک لیا، اور اس طرح ٹھہرا رہا کہ قبطی لوگ نہ کھیتی باڑی کر سکتے تھے اور نہ ہی اور کچھ کام کر سکتے تھے، حتیٰ فاقوں کو پہنچ گئے۔ جب نوبت یہاں پہنچی تو پھر یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے عرض گزار ہوئے، کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسے اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان لائے، لہٰذا بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے اور عذاب دور ہو گیا۔ لیکن جب مقصد پورا ہوا اور قبطی اپنی بات اور وعدے سے پھر گئے، اور جب انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا تو اللہ نے ان پر ایک دوسرا عذاب مسلط فرمایا، وہ ٹھڈیوں کا عذاب تھا۔ ان ٹھڈیوں نے آ کر ان کے پھلوں اور فصلوں کو کھا لیا، حتیٰ درختوں کو بھی کھا گئے، اور پھر دروازوں کی میخوں اور کیلوں کو چاٹ گئے۔ ان پر وہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے پہلے کی طرح پھر سے مکر و فریب سے کام لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے پھر دعا فرمائی اور عذاب ٹل گیا، مگر یہ ماننے والے کہاں تھے؟ تو اللہ نے پھر جوؤں کا عذاب نازل فرمایا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے بتلایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ اپنی لاٹھی لے کر ریت کے ٹیلے پر پہنچو اور اس کو لاٹھی مارو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ریت کے بڑے عظیم ٹیلے پر گئے اور اس کو عصا سے مارا تو وہ جوؤں سے پھٹ پڑا، اور یہ جوئیں ان کے گھروں، کھانے پینے کی اشیاء میں جگہ جگہ گھس گئے اور ان کی نیند و سکون کو حرام کر دیا۔ جب یہ لوگ خوب تنگ آ گئے، پھر پہلے کی طرح عرض کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور ان سے عذاب ہٹا دیا گیا، لیکن اب کے بھی انہوں نے وعدے کی کوئی پرواہ نہ کی، اور پھر اللہ نے اس دفعہ مینڈکوں کا عذاب نازل فرمایا۔ ان سے گھر، برتن اور کھانے پینے کی اشیاء سب کچھ مینڈکوں سے بھر گیا، حتیٰ کوئی کپڑا یا کانا کھولتا تو اس میں مینڈک بیٹھے پاتا۔ پھر جب یہ عذاب اچھی طرح جھیل لیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، آپ نے پھر دعا فرمائی اور اب کے بھی عذاب ٹل گیا، لیکن ان ہٹ ڈرموں نے پھر وعدہ خلافی کی تو اب اللہ نے ان پر خون کا عذاب بھیجا، تو آل فرعون کے سب برتن خون سے بھر گئے۔ اب وہ نہ کسی کنویں کے پانی پی سکتے تھے اور نہ کسی نہر سے، اور نہ ہی کسی برتن سے پانی کا چلو بھر سکتے، اور اگر بھرتے بھی تو فوراً پانی تازہ خون سے بدل جاتا۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خون سے مراد نکسیر کا خون ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت فرمایا ہے، فرمان الہی ہے ترجمہ۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔ اللہ عز و جل ان کے کفر، سرکشی اور گمراہی اور جہالت اور آیتوں سے انکار کرنے کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ باوجود
ان دونوں رسولوں کو معجزات عظیم اور قطعی دلائل کے ساتھ بھیجا تھا، اور رسولوں نے لوگوں کو سب کچھ دکھلا دیا اور دلیل و حجت قائم کر دی، لیکن وہ جب بھی کسی معجزہ یا نشانی کو دیکھتے اور یہ چیز ان کو گراں گزرتی تو عذاب و تکلیف میں مبتلا کر دیتی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتے کہ اگر آپ یہ عذاب ٹلوا دیں تو وہ لازمی تم پر ایمان لے آئیں گے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی قوم کو بھی بھیج دیں گے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا مستجاب ہونے کے بعد جب بھی ان سے عذاب ٹل جاتا تو پہلے سے زیادہ نسل و فساد کرنے لگتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں اور ایمان لانے سے منہ موڑ لیتے اور ذرا بر التفات ہی نہ کرتے۔ پھر اللہ دوسری عذاب کی نشانی بھیج دیتے اور وہ ان کے شر کے ماند پہلے سے زیادہ سخت اور قوی ہوتی تھی، اور یہ دوبارہ بکواس بازی کرتے اور جھوٹ بولتے اور وعدے کر کے قسمیں کھاتے اور مقصود ملنے کے بعد وعدہ توڑ دیتے، یہ وعدہ خلاف پھر اپنے جہل عظیم کی طرف لوٹ جاتے۔ ایک طرف تو ان کے کفر اور شر کی یہ نیرنگیاں، اور دوسری طرف خدائے رحیم و کریم کی چشم پوشی دیکھو کہ ان کو بار بار دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنے سخت عذاب کی پکڑ میں نہیں لے رہا، بلکہ ان کو خوب مہلت دے رہا ہے کہ ان کے پاس بار بار حجت و دلیل اور اپنی نشانی بیچ رہا ہے کہ باز آ جاؤ۔ لیکن پانی جب حد سے گزر گیا تو اللہ نے حجت قائم کرنے کے بعد ان کو اپنے عذاب میں دبوچ لیا اور بڑے سخت پکڑ میں پکڑا، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام کفر سرونوں کے لیے مثال و نصیحت بنا دیا، ان کو عبرت اور رسوائی کا نشان بنا دیا۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ترجمہ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں۔ جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے، اور جو نشان ہم ان کو دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں، اور کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے، اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میری محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں؟ تو اس نے سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے، غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہیں اس کی بات مان لی۔ بے شک وہ نافرمان لوگ تھے، جب انہوں نے ہم کو جفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ درذیل بالا آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجنے کے متعلق تذکرہ فرما رہے ہیں، اور یہ رسول اللہ کا ہم کلام کریم شخص تھا، ان کو فرعون یعنی کمینے خسیس کی طرف بھیجا گیا، اور پھر اللہ نے اپنے رسول کو واضح نشانیاں اور معجزات دے کر ان کی اعانت فرمائی، جو اس کے پورے حقدار تھے، اور اس کا تعظیم و تصدیق کے ساتھ مان لیا جائے اور اپنی بات سے باز آ جائیں اور حق و سیدھے راستے کی طرف چل پڑیں۔ لیکن یہ باز آنے والے لوگ ہی نہ تھے، بلکہ بجائے سر تسلیم خم کرنے کے ان معجزات سے ہنسی مذاق کرنے لگتے اور ان کی توہین کرتے اور اللہ کے راستے کو خود بھی چھوڑ دیتے اور دوسروں کو بھی روکتے۔ پھر اللہ نے ان کو منوانے کے لیے پے در پے کئی نشانیاں بھیجیں، پہلے ایک پھر دوسری، اسی طرح سب نشانیاں آ چکی، اور جب بھی کوئی نشانی پہنچتی وہ پہلے سے ہر بعد والی بڑی تھی، لیکن یہ پھر بھی وہی کے وہی۔ ان کی بدگوئی کے متعلق اللہ نے فرمایا، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ جائیں، اور وہ کہنے لگے کہ اے جادوگر، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ، اس واسطے سے جو انہوں نے تیرے ساتھ عہد کر رکھا ہے تو ہم ہدایت کرنے والے ہوں گے۔ اس زمانے میں لفظ ساحر یعنی جادوگر کوئی بڑا لفظ تھا اور نہ ہی کوئی عیب تھا، کیونکہ اس وقت کے علماء وہ جادوگر ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے قبطیوں نے اپنی سخت محتاجی کے وقت بھی اسی نام سے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھیجے ہوئے عذاب کو موقوف کر دیا۔ فرمایا پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکن ہو گئے۔ پھر اللہ عز و جل خبر دے رہے ہیں کہ فرعون اپنے ملک کی شان و شوکت
اور اپنے شہر کی عظمت و حسن اور اس میں پانی کی فراوانی وغیرہ کے ساتھ اکڑ رہا تھا۔ فرعون نے جو کہا کہ نہریں میرے محل کے نیچے سے بہہ رہی ہیں، یہ وہ نہریں تھیں جو کبھی دریائے نیل میں سیلاب آنے کی وجہ سے بنائی گئی تھیں۔ پھر ملک و سلطنت کے ساتھ فخر کے ساتھ اپنی ذات کے متعلق فخر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے عیب جوئی کرتا ہے کہ وہ تو صحیح طرح سے کلام نہیں کر سکتا، چونکہ آپ علیہ السلام نے بچپن میں منہ میں انگارہ رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی اور اس کا کچھ اثر باقی تھا۔ تو اس پر فرعون نے تن کیا، جبکہ یہ آپ کا شرف و کمال و جمال ہے کہ اس کے باوجود اللہ نے آپ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور آپ کی طرف وحی فرمائی، اور اس کے بعد آپ پر تورات بھی نازل فرمائی۔ اس کے بعد لعین فرعون آپ پر عیب لگاتا ہے، بے سر و سامانی کی وجہ سے کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں تو سونے کے کنگن بھی نہیں ہے اور نہ زیب و زینت ہے۔ یہ بے عقل انسان یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ تو عورتوں کا زیور ہے، مردوں کی مردانگی اور شان کے خلاف ہے، تو پھر رسولوں کے استعمال میں کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آخرت میں کیا کیا نعمتیں تیار فرما رکھی ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے کہا یا فرشتے ہی ان کے ساتھ جمع ہو کر آ جاتے، جبکہ آپ کو اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہ تھی، کیونکہ اگر فرشتوں کے آنے سے مقصود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان سے تعظیم و تکریم کروانا ہو تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ فرشتے تو آپ سے کئی درجہ کم کے لیے ہی عزت و اکرام کے ساتھ پر بچا دیتے ہیں، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ بے شک فرشتے اپنے پروں کو طلب علم کے لیے بچا دیتے ہیں اور اس پر خوشی اور رضا کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ لہٰذا اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرشتے کس قدر تعظیم و تکریم کرتے ہوں گے، اور اگر فرشتوں کے ساتھ آنے سے مقصد فرشتوں کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کے متعلق گواہی دینا ہو تو یہ بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ کو ایسے ایسے معجزات عطا فرما دیے گئے تھے جو اہل عقل و حق کے لیے قطعی ثبوت ہیں، اور ان کے برعکس جو دل و دماغ کو چھوڑنے والا ہو اور رب الارباب نے ان کے دل پر مہر ثبت کر دی ہو تو وہ شخص اس فرعون کی طرح اوپر کے چلکے کو دیکھ کر واضح دلائل اور قطعی ٹھوس ثبوت کے باوجود اندھا بن جاتا ہے، اور پھر اس کی نافرمانی اور حد ڈرمی کے باعث اللہ کی طرف سے ان کے ذہن میں شکوک و شبہات ہی پیدا ہوتے رہتے ہیں، جیسا کہ فرعون قبطی اندھے کذاب کا حال تھا۔ آگے فرمان الہی ہے، پھر اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی، پھر انہوں نے اس کی اطاعت کر لی، یعنی ان کی عقل کو بہرا کر دیا اور ان کو یک کے بعد دیگرے مختلف طریقوں سے بے وقوف بناتا رہا، حتیٰ انہوں نے اس کے دعوے خدائی کی تصدیق کر دی۔ آگے فرمایا بے شک وہ فاسق قوم تھی، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا، یعنی ان کو بحر قلزم کی تند و تیز موجوں میں غرق کر دیا اور عزت کی بلندیوں سے اتار کر ذلت میں دھکیل دیا، اور نعمتوں اور آرائشوں کے بعد رسوائی اور عذاب سے دوچار کر دیا، اور اچھی عیش و عشرت کے بعد آگ و جہنم میں پہنچا دیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ آگے فرمایا پھر ہم نے ان کو آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا، یعنی جو بھی ان کی اتباع و پیروی کرے، اور مثال بنایا ان کے لیے جو ان سے نصیحت پکڑیں اور ان کے عذاب سے خوف کریں، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو ان فرعونیوں کے واضح اور صاف خبریں پہنچتی ہوں۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہماری کلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے جو اس نے بنا کڑا کیا ہے، اور یہ باتیں ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو کبھی سنی نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے حق لے کر آیا ہے اور جس کے لیے عاقبت کا گھر یعنی بہشت ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ اے اہل دربار، میں تمہارا اپنے سوا کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، تو حامان میرے لیے گارے کو آگ لگوا کر اینٹیں پکوا دو، پھر ایک اونچا محل بنا دو تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اور وہ اس کے لشکر ملک میں ناحق و مغرور ہو رہے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو ہم نے ان کو اور ان کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا میں ڈال دیا،
سو دیکھ لو ظالموں کا کیسا انجام ہوا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور اس دنیا سے ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور وہ قیامت کے روز بھی بدحالوں میں ہوں گے۔ اللہ عز و جل خبر دے رہے ہیں کہ جب انہوں نے تکبر کرتے ہوئے حق سے منہ موڑا، اور ان کے بادشاہ فرعون نے باطل چیز یعنی اپنے لیے خدائی کا دعویٰ کیا، اور انہوں نے اس کا ساتھ دیتے ہوئے اس کی حمایت اور اطاعت کی، تو زبردست قادر مطلق کا عذاب ان پر برسا، وہ ذات جس پر کسی کو غلبہ نہیں اور نہ اس کو کوئی ان کے انجام سے روک سکتا ہے۔ تو پس ایسی ذات عظیم کا سخت انتقام آ گیا، اور فرعون کو ان کے حواریوں، پجاریوں اور فوج سمیت ایک ہی وقت میں غرق کر دیا، اور ان میں سے کوئی زندہ نہ بچا اور نہ کوئی پیچھے باقی بچا، بلکہ ہر طوفانی موجوں کی بھینٹ چڑھ کر جہنم میں پہنچ گیا، اور اس دنیا میں ان کے لیے صرف ایک چیز باقی رہ گئی، اور وہ ہمیشہ کی لعنت ہے، اور قیامت میں ان کے لیے بہت ہی برا اجر پائیں گے، اور قیامت میں ان کے لیے بہت ہی بڑا اجر پائیں گے، اور وہ قیامت کے دن بدحالوں میں سے ہوں گے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو، فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت۔ جب فرعون کی قوم اپنے بادشاہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کی مخالفت پر اتر آئے اور اپنے کفر و نافرمانی، عناد اور ڈرمی پر اڑ گئے، تو اللہ نے اہل مصر پر ہر قسم کی ٹھوس دلائل اور قطعی براہین قائم کر دیے، اور ایسے ایسے معجزات دکھا دیے جو عقل و چشم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ سے نہ ڈرے اور نہ اپنی سرکشی سے باز آئے، اور نہ کفر سے کنارہ کیا، بلکہ صرف چند نفوس و ایمان کی لازوال دولت سے سرفراز ہوئے، اور ایک قول کے مطابق وہ افراد صرف 3 تھے۔ نمبر 1، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل کتاب کے ہاں ان کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی۔ نمبر 2، دوسرا آل فرعون کا وہ شخص جس کی نصیحتیں پہلے گزر چکی۔ نمبر 3، تیسرا وہ شخص جو شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑا آیا تھا اور خبر دی تھی کہ فرعونی لوگ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لہٰذا آپ حفاظت کا بندوبست فرما لیں۔ ابھی ابن حاتم سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو قبطیوں میں مومن ہوئے، ورنہ غیر قبطیوں سے تو اور بھی مومن ہوئے تھے، جیسے جادوگر، وہ قبطی نہ تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام پر قبطی لوگوں کی ایک جماعت اور تمام جادوگر اور بنی اسرائیل کے تمام قبائل ایمان لے آئے تھے، اور اس قول کی تائید قرآنی آیت کرتی ہے۔ فرمان ہے ترجمہ، تو موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے، اور فرعون ملک میں متکبر اور متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا۔ تو یہاں جو فرمایا کہ مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے، تو ان سے مراد فرعون کی قوم کے چند لڑکے ہیں، سیاق اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اور ایک قول ہے کہ ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف رائج ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے افراد مراد ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قریب ہے لیکن پہلی بار زیادہ قوی ہے، اور تفسیر قرآن میں مضبوط ہے، اور ان کا ایمان بھی انتہائی خفیہ تھا فرعون اور اس کے ظلم و ستم کے ڈر سے، اور فرعون کی قوم کے دوسرے لوگ ایسے مومنوں کی چغل خوری کے پیچھے تلاش میں رہتے تھے۔ اللہ فرعون کے متعلق خبر دیتے ہیں، اور بے شک فرعون زمین میں ناحق بڑائی پسند تھا اور حد سے گزرنے والا تھا، یعنی سخت سرکش تھا اور بلا وجہ کرتا تھا، اور اپنے تمام احوال و امور و ہر چیز میں حد سے گزر چکا تھا، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کا انجام قریب آ چکا تھا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، ترجمہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائیو، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرمانبردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ تو وہ بولے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال، اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اللہ پر بھروسہ کرنے اور اسی سے مدد طلب کرنے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے بھی اپنی تسلیم کی گردنیں جھکا دیں۔
ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ پاک نے دونوں پیغمبر بھائیوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اپنے گھروں کو قبطیوں کے گھروں سے الگ بناؤ تاکہ جب کوچ کا حکم ملے تو آسانی سے اپنے لوگوں کے گھروں کو پہچان سکیں اور ایک دوسرے کو مطلع کرنا آسان ہو، اور یہ فرمایا کہ وہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ اس کا مطلب ایک قول کے مطابق ہے کہ اپنے گھروں میں مسجدیں بھی بناؤ، اور دوسرے قول کے مطابق مطلب ہے کہ اپنے گھروں میں کثرت سے نماز قائم کرو۔ اور یہ آخری قول بہت ہی اکابر کا ہے، مثلا مجاہد، ابو مالک، ابراہیم نخعی، دعاق، زید بن عم اور عبد الرحمن بن زید رحم اللہ علیہم اجمعین۔ اور اس قول کے مطابق ان کی توسیع و تشریح یہ ہوگی کہ جب بھی کوئی تکلیف و شدت لاحق ہو تو نماز کے ساتھ اللہ سے خوب مدد مانگی جائے، جیسے دوسری جگہ وضاحت سے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اور حضور علیہ السلام کو جب بھی کوئی امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور مذکورہ آیات کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل اپنی عبادت گاہوں اور اجتماعوں میں اپنی عبادت کو کھلے عام کرنے پر قادر نہ تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو اپنے گھروں ہی میں نماز کی جگہ بنا لینے کا حکم فرما دیا۔ اس طرح اللہ نے ان کی کمزوری پر نظر فرماتے ہوئے ایک آسان حکم فرما دیا، جو اس زمانے میں شعائر دین کو کھلے عام کرنے کا بدل تھا، کیونکہ اس کی کمپلسی نماز و عبادت کو چھپانے کا تقاضا کرتی تھی۔ لیکن پہلا مطلب زیادہ قوی ہے، جو کثرت نماز کا ہے، اور اسی کی تائید ہوئی ہے آگے کے اس جملے سے کہ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کو خوشخبری دے دو، کیونکہ کثرت صلاۃ پر ہی خوشخبری مرتب ہوگی، اور اصل یہ ہے کہ دونوں معنی میں کوئی تضاد نہیں۔ واللہ علم۔ حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے آمنے سامنے اپنے گھر بناؤ، کیونکہ قبلے کا معنی سامنے کے بھی ہے۔ اگلا ٹاپک ہے دوستوں کے فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی۔ ترجمہ: اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ و مال و زر دے رکھا ہے۔ اے پروردگار، ان کا مال یہ ہے کہ تیرے راستے سے گمراہ کر دے۔ اے پروردگار، ان کے مال کو برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے راستے پر نہ چلنا۔ یہ عظیم بد دعا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دشمن فرعون کے خلاف کی، اور اللہ کے غضب کو ان پر پکارا، کیونکہ وہ حق کی اتباع سے تکبر کرتا تھا اور اللہ کے راستے سے روکتا تھا، اور اپنے عناد، سرکشی، حد درمی اور باطن انہونی بات پر اڑ چکا تھا۔ وہ حق جو باطن کے خلاف خوب ظاہر بھی ہو چکا تھا اور قطعی و ٹھوس ثبوت سے مضبوط ہو چکا تھا، اور تو ان باتوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں یعنی اس کی قبطی قوم کو اور جو بھی ان کے دین و ملت پر تھے سب کو زینت و اموال عطا کیے ہیں دنیاوی زندگی میں۔ پروردگار اس سے تیرے راستے سے گمراہ کرتے ہیں، یعنی ان باتوں کی وجہ سے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے والا دھوکے میں آ جاتا ہے۔ بس جاہل سمجھتا ہے یہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ نے ان سب کو سب کچھ عنایت فرمایا ہے۔ زیب و زینت، عمدہ لباس، عمدہ سواریاں، آراستہ و پیراستہ گھر، محلات، لذیذ و مرغوب کھانے، دل فریب عمدہ مناظر، قوت و ستوت والی بادشاہت وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب کچھ صرف دنیاوی زندگی میں ہے، ورنہ آخرت میں یہ سخت عذاب میں ہوں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا یعنی اے پروردگار، ان کے اموال کو برباد فرما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ان کو ہلاک و برباد فرما۔ اور ابو العالیہ اور ربیع ابن انس اور دہاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بد دعا کا مطلب ہے کہ اے اللہ، ان کو
پہلے کسی حالت میں منقش پتھر بنا دے اور یہ ان سے کچھ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اور قتادہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ان کی کھیتیاں پتھر ہو گئی تھیں، اور محمد بن کعب فرماتے ہیں ان کی مرغوب و نشت آور اشیاء پتھر ہو گئی تھیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کے تمام اموال پتھر ہو گئے تھے۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ جب یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ذکر کی گئی تو آپ نے اپنے غلام کو فرمایا جا ایک تیلی لے آ۔ وہ تیلی لایا تو دیکھا کہ اس میں جو چنے اور انڈے تھے وہ پتھر سے تبدیل شدہ تھے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ یہ جب تک عذاب نہ دیکھ لیں گے ایمان نہ لائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یعنی اے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیجئے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بد دعا ہے۔ تو پس اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اور اس کو حقیقت ثابت کر دیا، جیسا کہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کو ان کی قوم کے خلاف قبول فرمایا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی اور حضرت ہارون نے ان کی بد دعا پر آمین آمین کہی تو دونوں کو دعا کرنے والا قرار دے کر دونوں کو یوں جواب محمد فرمایا، بے شک تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، سو سابق قدم رہنا اور جاہلوں کے رستے پر نہ چلنا۔ مفسر علماء اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنی عیدگاہ کے میدان میں نکلنے کی اجازت طلب کی تو فرعون نے ناپسند ہونے کے باوجود بھی اجازت دے دی، اور در حقیقت یہ ان شہروں سے نکلنے کی تیاری کیے بیٹھے تھے اور پھر بقیہ تیاری مکمل کر لی، لیکن یہ ترکیب ان چھٹکارے اور خلاصی کے لیے استعمال کی تھی۔ اور اہل کتاب کے مطابق اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم قبطیوں سے ان کے سونے اور زیورات وغیرہ کچھ دن کے لیے مانگ لو، یعنی ادھار لے لو۔ یعنی بنی اسرائیل نے مانگ کر ان سے بہت سا مال جمع کر لیا، پھر ایک رات اچانک ملک شام کا ارادہ کر کے نکل کھڑے ہوئے۔ جب فرعون کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو سخت پریشان اور غضبناک ہوا، اور جلدی جلدی اپنے لشکر کو جمع کر کے مقابلہ کے لیے ان کے پیچھے چل پڑا تاکہ ان کو نست و نابود کرے۔ ان کی منظر کشی کرتے ہوئے اللہ عز و جل فرماتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے دوستو فرعون کے لشکر کی غرقابی۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم سب بساز و سامان ہیں۔ تو ہم نے ان کو باغیوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے، اور ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے۔ تو دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں جب فرعون اپنے لشکر کے جلوس میں بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا تو اندازہ لگایا کہ فرعون کے لشکر بہت بے شمار تھے، حتیٰ ایک قول کے مطابق کہا گیا ہے کہ اس کے لشکروں میں صرف 1,00,000 تو سخت جنگجو اور بڑے بڑے بہادر تھے، اور مکمل تعداد کے اعتبار سے کل لشکر تقریباً 16,00,000 سے بھی زیادہ تھا، واللہ علم۔ اور ایک قول کے مطابق ان فرعونیوں کے مقابلے میں عورتوں اور بچوں کو نکال کر بنی اسرائیل کے وہ تعداد جو فنون حرب سے آشنا تھی وہ 6,00,000 تھی۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکل رہے تھے، اور اس وقت 426 شمسی سال قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جدہ مجہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں چند سو افراد کے ساتھ داخل ہوئے تھے، یعنی بنی اسرائیل کا درمیانی رہائش کا وقفہ مصر میں 426 سال تھا۔ تو فرعون بمائے اپنے ٹھڈی دل لشکروں کے بنی اسرائیل کے سر پر جا پہنچا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد ان تک پہنچ گیا، اور دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر وہاں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا۔
بلکہ دونوں جماعتوں میں سے ہر ایک نے اپنے ساتھی کو دیکھ لیا اور اچھی طرح جان لیا، اور دلوں کی آگ امڑنے لگی، اور اب صرف جنگ و جدل باقی رہ گیا۔ تو اس وقت انتہائی بے کسی اور بے سر و سامانی کی حالت میں بنی اسرائیل نے خوفزدہ ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، ہم تو پکڑے گئے ہیں۔ اور ظاہری طور پر ان کی پریشانی کی وجہ معقول تھی، کیونکہ پیچھے جنگجو کا لشکر جرار تھا اور آگے سمندر راستہ روکے کھڑا تھا۔ ان کا احساس بھی المناک تھا، اور یہ تو آمنے سامنے کا حال تھا، اور دائیں بائیں بلند و بالا پہاڑوں نے راستہ گھیر رکھا تھا، اور پیچھے فرعون آ کر کھڑا ہوا تھا اور انتہائی غیظ و غضب میں اپنے لشکر کے ساتھ بچڑ رہا تھا، اور بنی اسرائیل اس کو اپنے لشکر میں پہنچا ہوا محسوس کر رہے تھے، جس کی وجہ سے سخت خوف و گھبراہٹ میں مبتلا تھے، کیونکہ ایک عرصہ دراز تک پہلے اس سے ذلتیں اور رسوائیاں اٹھا چکے تھے۔ تو تب بنی اسرائیل نے بصورت شکوہ اللہ کے پیغمبر سے اپنی بے کسی کا اظہار کیا، تو اللہ کے پیغمبر نے زبردست اعتماد اور عزم کے ساتھ تسلی دیتے ہوئے جواب دیا، ہرگز نہیں، بے شک میرا پروردگار میرے ساتھ ہے۔ اور آپ علیہ السلام لشکر کے درمیان تھے، پھر درمیان سے نکل کر لشکر کے آگے سمندر کی جانب آئے اور اپنی جلالی نظریں سمندر کی طرف اٹھائیں، دیکھا کہ سمندر بھی اپنی سخت موجوں میں جوش سے پر ہے اور اس کا جاگ و زور و شور سے بڑھ رہا ہے، اور آپ علیہ السلام اپنی زبان مقدس سے فرما رہے ہیں، اسی جگہ کا مجھے حکم ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ اور یہ یوشع اس وقت بنی اسرائیل کے بڑے سردار و سید و علماء میں بہت بڑے عبادت گزار تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے عبداللہ نے ان کو پیغمبری بھی عطا فرمائی تھی، جیسے بعد میں ان کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور 3 حضرات کے ساتھ آل فرعون کا مرد مومن حق کا پاسباں بھی موجود تھا۔ چاروں اول اعظم حضرات ساتھ کھڑے تھے، اور بنی اسرائیل ان کے کمالات کی وجہ سے ان کے سامنے سر جھکائے رہتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ آل فرعون کا یہ مرد مومن بار بار اپنے گھوڑے کو سمندر کی موجوں میں اتارتا، اس کو دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے کو تیراکی سکھا رہا تھا کہ آیا کیا اس میں چلنا ممکن ہے، مگر نہیں۔ پھر مومن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر، کیا آپ کو اسی جگہ کا حکم ملا ہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ پھر معاملہ پیچیدہ ہوا اور حالت سخت ہو گئی اور صبر انتہا کو پہنچا، وقت ختم ہوا اور سخت سامنا ہو گیا۔ فرعون اپنے پجاریوں کے غیظ و غضب میں بھڑک کر تیز ہو گیا اور آنکھیں ڈبڈبانے لگے، دل خلق کو پہنچ گئے، اور اس کٹن وقت میں عظیم قدرت والے پروردگار نے اپنے ہم کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ترجمہ: اس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی سمندر پر ماری، تو ایک قول کے مطابق ساتھ ساتھ یہ بھی کہا، اللہ کے حکم سے پھٹ جا۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کی کنیت و ابو خلد کہہ کر پکاری، واللہ علم، اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا گویا وہ بڑا پہاڑ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کل 12 قبیلوں میں تھے، اور سمندر بھی 12 رستوں میں تقسیم ہو گیا، لہٰذا ہر قبیلہ ایک راستے پر چل پڑا، اور ایک قول ہے کہ درمیان میں صرف ایک دوسرے کی طرف کھڑکیاں بھی کھلی گئی تھیں اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مصنف ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس معاملے میں کچھ شک ہے، وہ کہتے ہیں پانی بذات خود ایسا صاف آئینے کی مانند ہوتا ہے کہ خود ہی دوسری طرف اشیاء نظر آتی ہے، تو اس طرح سمندر کا پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی وجہ سے رکا ہوا تھا، جس کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کن ہو جا کہہ دے تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے پچم ہواؤں کو حکم دیا کہ سمندر پر خوب چلیں، اور انہوں نے درمیانی کیچڑ کو ختم کر دیا اور صاف و شفاف کر کے دیواروں اور راستوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خود رشتہ بنا دو، پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا، یعنی ڈبو دیا،
اور فرعون اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے راستے پر نہ ڈالا۔ اور ساتھ ساتھ سب ایک دوسرے کو انتہائی خوشی سے مبارکباد دے رہے ہیں کیونکہ وہ عظیم نصرت خداوندی کا معجزہ دیکھ رہے تھے جو ناظرین کو حیرت زدہ کر دے اور مومنین کے دلوں کو ہدایت یاب کر دے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت تمام افراد شروع سے آخر تک دریا سے پار ہو گئے اور بالکل دریا سے جدا ہو گئے، اس وقت فرعون کے لشکر کا پہلا حصہ ان راستوں میں داخل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ سمندر کو دوبارہ لاٹھی مارے تاکہ سمندر اپنی حیات سابقہ پر لوٹ آئے اور فرعونیوں کو ان کی طرف کوئی راستہ نہ ملے، لیکن رب ذوالجلال قدرت والے نے حکم فرمایا کہ ایسا مت کرو، سمندر کو اپنی اسی حالت پر چھوڑو۔ اور اس صورتحال کو صادق و کریم نے بڑے زبردست انداز میں بیان فرمایا۔ ترجمہ: اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک علی قدر پیغمبر آئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں اور اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ وہ لوگ بہت سے باغ و چشمے چھوڑ گئے اور کھیتیاں اور نفیس مکان اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگ کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا۔ پھر ان پر نہ تو آسمان کو اور زمین کو رونا آیا اور نہ ہی ان کو مہلت ہی دی گئی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے ناستہ منتخب کیا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جس میں صریح آزمائش تھی۔ پہلی بات ابھی جاری ہی تھی کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ سمندر کو اسی طرح رہنے دو۔ ان مذکورہ آیات میں سے ایک کا یہی مطلب ہے کہ ان کو اپنی موجودہ حالت پر رہنے دو، اور حضرت عبداللہ بن عباس، مجاہد، اکرمہ، ربیع، دعاق، قتادہ، کعب، احبار، سماک بن جہرہ اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہی فرمایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر کو ویسے ہی راستے بنے ہوئے اپنی حالت پر چھوڑ دیا۔ پھر فرعون سمندر کے ان راستوں کے قریب آیا، قدرت کے اس عجیب کرشمے کو دیکھ کر بہت حیران اور دہشت زدہ رہ گیا، اور اس نے جان لیا کہ یہ بھی رب کریم کی طرف سے ہی ہے، اور یہ سب سوچ کر وہ خوف زدہ ہوا اور آگے نہ بڑھا، اور بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے آنے اور اپنی ہر ڈرمی پر اڑا رہنے سے نادم و پریشان ہوا، لیکن اب ندامت و سوچ و بصار سے کچھ حاصل نہ ہوا، بلکہ پھر اپنی حالت پر پلٹا اور اپنے لشکر کے سامنے سختی کا مظاہرہ کیا اور بنی اسرائیل کے متعلق دشمنی اور عناد کا اظہار کیا، اور پھر اس کے کافر نفس اور فاسق طبیعت نے اسے اس پر اکسایا کہ اپنے پاگل پجاریوں کو اور بیوقوف بنائے، لہذا سوچ کر پکارا، دیکھو میرے لیے سمندر کیسے سکڑ گیا ہے تاکہ میں اپنے بگوڑے غلاموں کو اپنے قبضے میں دوبارہ لے آؤں جو میرے علاقے اور میری نافرمانی سے چھوٹ کر بھاگے ہیں، جو میرے علاقے اور میری فرما برداری سے چھوٹ کر بھاگے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے تعاقب میں جانے پر آمادہ نہ تھا اور اسی حالت کو چھپا رہا تھا، کیونکہ خدائی عذاب اسے قریب محسوس ہو رہا تھا اور سخت بیچ و تاب میں تھا کہ بس اب تو چھٹکارا مل جائے یہی بہت ہے، لیکن پیچھے کے بے وقوف پجاریوں کے سامنے اپنی خدائی برتری کو بھی برقرار رکھنا چاہتا تھا، اس تذبذب میں کبھی آگے بڑھتا کبھی پیچھے ہٹتا، کچھ دیر اسی طرح ہوتا رہا، قریب تھا کہ فرعون پیچھے ہٹ جاتا۔ اہل کتاب نے بیان کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جوان خوبصورت گھوڑے پر نمودار ہوئے اور وہ گھوڑے فرعون کے گھوڑے کے آگے سے گزری، گھوڑا ان کو دیکھتے ہی فوراً ہنہنایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی کو تیز کرتے ہوئے خوب ہنہنایا اور پیچھے سے فرعون کا گھوڑا فرعون ملعون کو لادے تیزی سے پیچھے دوڑا، اور فرعون اپنے گھوڑے ہی کو نہ روک سکا اور
حضرت جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑی کو لے کر سمندری راستوں میں چلے، پیچھے سے فرعون کا گھوڑا بھی سمندری راستے میں داخل ہو گیا۔ پیچھے سے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی فرعون کی پیروی کرتے ہوئے راستوں میں دوڑتے ہوئے داخل ہو گئے، اور جب فرعون سے لے کر آخر تک کا ہر شخص سمندری راستوں میں گھس گیا تو تب اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اب اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا اور سمندر کے سب راستے پہلی حالت پر لوٹ گئے اور اس میں سب ہلاک ہو گئے۔ فرمان باری ہے ترجمہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اپنے دوستوں میں سے سب کو بچا لیا اور دشمن یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں میں سے سب کو غرق کر دیا۔ تو اس میں اللہ عز و جل کی قدرت بے مثال پر عظیم نشانی اور حتمی دلیل ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی تصدیق ہے تمام باتوں میں جو بھی وہ شریعت مظہرہ مقدسہ لے کر آئے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب ان کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرمانبرداروں میں ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہوں، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبطیوں کے لیڈر فرعون کے غرق ہونے کی خبر دے رہے ہیں کہ جب سمندر کی تلاطم تیز موجیں ان کو اٹھا رہی تھی اور کبھی غوطہ دے رہی تھی، اور بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ پاک نے کیسے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو سخت عذاب و سزا سے دوچار کیا ہے، اور وہ یہ دیکھ کر اپنے ذہن قلب کو تسلیم کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر فرعون نے اپنی نظروں سے موجوں میں ہلاک ہوتے دیکھا تو وہ ایمان لایا، اور یہ ایسا وقت تھا کہ اب ایمان کچھ بھی سودمند نہ تھا۔ جیسے فرمان باری ہے ترجمہ۔ جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ تو یہاں واقعی فرعون کے آنکھوں سے عذاب دیکھا اور خوب مبتلائے عذاب ہوا، تب ایمان لانے کی کوشش کی جبکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس طرح دوسرے مقام پر باری عز و جل کا فرمان ہے ترجمہ۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتد ہوئے، لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے اور اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس طرح ان کے متعلق بد دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ ان کے اعمال کو تباہ فرما اور ان کے قلوب کو سخت فرما، حتیٰ عذاب دیکھنے تک ایمان نہ لائے، اور اس وقت ایمان کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ ان پر ایمان کی حسرت ہوگی۔ اور جب دونوں بھائیوں نے بد دعا کی تھی اللہ نے تبھی فرمایا تھا بے شک تمہاری دعا قبول کی گئی۔ اور اب اس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی دعا قبول کی گئی۔ دوستو، فرعون کی غرقابی کے متعلق ایک احادیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرعون نے یہ کہا میں ایمان لایا کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، تو مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت دیکھ لیتے کیسا عجیب منظر تھا کہ جب میں سمندر کی مٹی اس کے منہ میں ڈال رہا تھا، کہیں اس پر رحمت خداوندی کو جوش نہ آ جائے۔ امام احمد نے اس کو روایت فرمایا ہے جبکہ امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ روایت حسن ہے، اور ابو داود طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے
کہ میں سمندر کی مٹی لے کر فرعون کے منہ میں ڈال رہا تھا، اس خوف سے کہ کہیں اللہ کی رحمت اس کو نہ پہنچ جائے۔ اور ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے فرعون کو غرق فرمایا تو فرعون نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور زبان سے کہا، ترجمہ: میں ایمان لایا، بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے خوف کیا کہ کہیں اس کے متعلق رحمت خداوندی غضب خداوندی پر غالب نہ آ جائے، لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پروں سے مٹی لے کر اس کے چہرے پر لگانے لگے اور اس طرح منہ کو مٹی سے بند کر دی۔ دوستو، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ۔ امید ہے آپ سب دوستوں کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔